الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجبنا وشعبانا وبلغنا رمضانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبانا وبلغنا رمضانا، اے اللہ رجب و شعبان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دینا اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دینا۔ گویا کہ اس میں یہ بھی دل کی خواہش ہوا کرتی تھی، اللہ ہمیں اتنا وقت ضرور دے دینا کہ ایک رمضان ہماری زندگی میں اور آ جائے۔ ایمان والوں کی زندگی میں رمضان کا آ جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ بہرحال شعبان کا جو مہینہ ہے، رسول اللہ نے اس کی بہت فضائل بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اگر پورے قریب آپ نے روزے رکھے تو وہ شعبان کے مہینے کے تھے۔ اسی شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے 15 شعبان کی، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں اتنی افواہیں لوگوں کے درمیان میں ہیں، استحقاق سے زیادہ اہمیت دی گئی اس رات کو۔ عجیب بات ہے، جن راتوں کا تذکرہ قرآن میں اور حدیث میں، صحیح حدیث میں ملتا ہے، انہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنے کہ اس رات کو اہمیت ہے، اور اتنی زیادہ اہمیت دی گئی عوام میں، اس کے فضائل اتنے زیادہ مشہور ہو گئے کہ اگر کوئی عالم اس رات کے بارے میں کچھ ہلکا کر بیان کرے تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو ایک سنت سے ہمیں روک رہا ہے۔ اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک عالم ہیں پاکستان کے، مولانا تقی عثمانی، اکثر لوگ انہیں جانتے ہیں، اور میں بھی اس وقت دنیا کے بڑے عالموں میں، جدید و قدیم دونوں علوم کے جامع شخصیتوں میں سے اگر کسی شخص کو میں مانتا ہوں تو مولانا تقی عثمانی ہیں۔ وہ چیف جسٹس بھی رہے وہاں کے، انہیں بھی اس موضوع پہ بولے، شب برات کے موضوع پر، لیکن چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان میں ذرا بھی عوامی اور عوام کے خلاف یا عوامی خیالات اور رجحانات کے خلاف کوئی شخص اپنے بات کا اظہار کرے تو اس کے لوگ جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، بم سے اڑا دیتے ہیں، گولیاں چلا دیتے ہیں۔ مولانا پہ بھی حملہ ہو چکا ہے، لیکن چونکہ عالم آدمی ہیں اور علم بہت زیادہ ہے، انہوں نے بہت بچتے بچاتے کس انداز سے اس رات کے بارے میں بیان کیا ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اصلاحی خطبات، ان کی جو کتاب ہے اس کی جلد نمبر 4 کا آخری باز ہے ان کا، جو لوگ اس میں دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تحقیق کرنا چاہیں تک کر سکتے ہیں۔ بات وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط مشہور ہو گئی ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 6-7 صحابہ کرام سے اس رات کے فضائل منقول ہیں، یہ اور بات ہے، سب کی سب ضعیف ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں عجیب بات ہے، ہمیں اس رات میں کیا عبادت کرنی چاہیے، اس کا ہمیں کہیں کچھ نہیں ملتا۔ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے کہ اتنے نوافل پڑھو، اتنی رکعتیں پڑھو، ایک رکعت میں اتنی مرتبہ یہ صورت پڑھو، ہمیں تو کہیں بھی نہیں ملا۔ گویا کہ رات میں پھر دوسری بات، اس میں روز جو مسجدوں میں چراغاں کرتے ہیں اور مسجدوں میں نوافل پڑھتے ہیں، ایک عالم نے تو یہاں تک لکھا رسول ہم نے کبھی بھی پوری زندگی میں نفلی عبادت مسجد میں نہیں کی، بلکہ آپ نے ترغیب دی نفلی عبادتوں کے لیے گھر کی۔ رسول ہم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، مطلب یہ کہ سنت و نوافل گھر میں پڑھا کرو، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، سنت و نوافل گھر میں پڑھا کرو۔ پھر دوسری بات مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں
کہ دوسرے دن کا روزہ ہمیں تو کہیں نہیں ملا کسی حدیث کی کتاب میں. دوسرے دن کا روزہ ہمیں کہیں نہیں ملا. جہاں محدثین نے باب باندھے ہیں عاشورہ کا روزہ، ذی الحجہ کے روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے اور رمضان کے روزے، اس میں کہیں بھی اس دن کے روزے کا کوئی باب نہیں باندھا. پھر تیسری بات ہم نے فرمائی، اس دن جو لوگ قبرستان جاتے ہیں تو ہمارے والد ماجد مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ سے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، آپ بھی زندگی میں ایک مرتبہ ہو آئیے. یہ بات معلوم ہے تینوں باتوں کی انہوں نے تردید کر دی جو ان دنوں میں کی جاتی ہے، لیکن بہت ہی حکمت کے ساتھ، بہت ہی پیار سے. ایک روایت میں مشہور ہے کہ حضرت علی اطہر نے اس رات میں عبادت کرنا اور صبح کو روزہ رکھنا کے بارے میں فرمایا ہے. اس کے بارے میں ایک بات میں عرض کر دوں، مولانا مخزون نعمانی صاحب اپنی کتاب معارف الحدیث کی جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 174 پہ لکھتے ہیں، اس حدیث کی بنا پر اکثر بلاد اسلامیہ کے دیندار حلقوں میں 15ویں شعبان کی نفلی روزے کا رواج ہے، لیکن محدثین کا اس پر اتفاق ہے حدیث سند کے لحاظ سے نہایت ہی ضعیف قسم کی ہے. اس سے کہ ایک راوی عبداللہ کے متعلق جرح تعدیل نے یہاں تک کہا ہے وہ حدیثیں وضع کیا کرتا تھا، یعنی گڑھا کرتا تھا. 15ویں شعبان کے روزے متعلق تو صرف یہی ایک حدیث روایت کی گئی ہے. البتہ شعبان کی 15ویں شب میں عبادات، دعا، استغفار کے متعلق بعض کتب حدیث میں اور بھی متعدد حدیثیں مروی ہیں، لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس کی سند محدثین کے اصول معیار کے مطابق قابل اعتماد ہو. محقق عصر حضرت استاد مولانا شبیر احمد صاحب قاسمی اس کے متعلق استفتاء کا جواب تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت علی اطہر کی طرف منسوب کر کے اس دن روزہ رکھنے کے متعلق جس روایت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ نہایت موضوع، ناقابل اعتبار ہے. اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن صبرہ ہیں، وہ متہم بالکذب ہیں، اس لیے خاص طور پر اس دن روزہ رکھنا حدیث سے ثابت نہیں. ہاں البتہ پورے سال میں ایام منہیات کو چھوڑ کر کسی بھی دن روزہ رکھنا مستحب ہے. ایام منہیات کا مطلب وہ 5 دن سال میں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، 4 ذی الحجہ کے، 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، اور ایک عید کا مستحب ہے. اس طرح ہر مہینے کا ایام بیض یعنی 13، 14، 15 روزہ رکھنا مسنون ہے. اگر شعبان میں بھی ان دنوں کا روزہ رکھ لیا جائے جس میں 15ویں تاریخ بھی شامل ہو تو مسنون ہوگا. مستفاد از فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 594. اب پھر قبرستان جانا، اس کے بارے میں مفتی صاحب کیا لکھتے ہیں، اس سلسلے میں بات یاد رکھنی چاہیے، اس رات میں قبرستان میں بھیڑ لگانا، روشنی چراغاں کرنا، انتظام کرنا بدعت اور بیجا اسراف ہے جس کو چھوڑنا لازم ہے. آپ دیکھیں اس راتوں میں آپ عیش باغ قبرستان چلے جائیں، دیکھیے کیا کیا خرافات ہوتی ہے، کیا کیا خرافات وہاں پر ہوتی ہے. بیلے ٹھیلے لگتے ہیں، بالکل ایک عجیب سا ہجوم اور ہنگامہ سا ہوتا ہے. اور وہ لکھتے ہیں لازم، البتہ یہ سارے لوازمات نہ ہوں، بلا التزام پابندی کے بغیر اس شب میں قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعائیں مغفرت سے ثواب کرتے تو اس کی اجازت ہے. فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 518. اب میں ایک بات اور عرض کروں، عجیب و غریب بات، اس رات کو اتنی اہمیت لوگوں کے درمیان میں دے دی گئی، اتنی زیادہ اہمیت دے دی گئی کہ لوگ فرض نماز نہیں پڑھیں گے، اس رات میں نفل عبادت ضرور کریں گے، فرض نماز نہیں پڑھیں گے. جو فرض نماز کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک فرض نماز آدمی نے جان بوجھ کر قضا کر دی اور دوسرے وقت ادا کر لی، تب بھی 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. جد محترم مولانا منظور نوائی ایسا فرمایا کرتے تھے، کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، دوسرے وقت ادا کر دی، مجھے کسی حدیث میں نہیں ملا کہ وہ عذاب سے پھر بھی بچ جائے گا. تو فرض نماز کی تو اہمیت نہیں، نفل نماز کی بہت اہمیت ہے. نفل پڑھتے ہیں مسجدوں میں، چراغا کرنا، رات بھر نوافل پڑھیں گے. یہ بات یاد رکھیں. پھر ایک بات اور جواب دے دوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب کیا بات ہے، کیا حرج ہے، اسی بہانے سے لوگ عبادت کرتے ہیں. اسلام میں بہانوں سے عبادت نہیں کرائی جاتی. بہانوں سے وہ شخص کام کراتا ہے جس سے جو سختی سے نہیں کرا سکتا ہو، طاقت سے نہیں کرا سکتا، وہ بہانے سے کام کراتا.
اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہمیں بہانے سے کام کرانے کی. اللہ اگر مسجد بھرنا چاہے اللہ تو اختیار دے رہا ہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اختیار دے رکھا ہے انسان کو. اور اللہ اگر سختی کرنا چاہے تو ذرا سا زمین ہلا دے گا, پوری مسجدیں بھر جائیں گی. ذرا زلزلہ آتا مسجدیں بھر جاتی. لیکن اللہ نے اختیار دے رکھا ہے انسانوں کو. اسی بہانے سے, ایک بات یاد رہے, بہانے سے اسلام میں نہیں ہوا کرتا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا, اتفاق سے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوئی. وہاں زمانے جاہلیت میں عربوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی دنیا میں بڑا حادثہ ہوتا ہے تو سورج گرہن جو ہوتا ہے, سورج گویا کہ اس کے اوپر روتا ہے. لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونی شروع ہو گئی, ارے ان کا بچہ مرا تو سورج رو رہا ہے. مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, خدا نہ کرے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراڈ ہوتے, دھوکہ دینے والے ہوتے تو ان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا. کہتے دیکھو لوگوں, میرا ایک بچہ مرا ہے تو سورج رو دیا, کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو دنیا. اسی بہانے سے لوگ سب اسلام کے اندر داخل ہو جاتے. لیکن ہوتا ہے مزاج سیاست, ایک ہوتا ہے مزاج عبادت, مزاج دین, مزاج شریعت. یاد رہے سیاست میں تو پلٹی کھا جاتا, آدمی دیکھا عوام کو رجحان ادھر 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 سے ادھر, لیکن مزاج دعوت جو ہے وہ ایک رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے لوگوں سے یہ کہتے کہ لوگوں دیکھو میرا بچہ مرا ہے, یہ ہو گیا, آپ نے بالکل الٹی بات کہی. آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور اس خیال کی تردید کی لوگوں کی, اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينقسم الموت احد ولا لحیاتی. سنو لوگوں, کان کھول کے سن لو, سورج چاند جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, کسی کی موت کسی زندگی پر ان میں گہن نہیں لگا کرتا. تو بہانے سے, اگر بہانے اسی بہانے سے سب کے ایمان کے اندر داخل کر لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں, لیکن نہیں, بہانے سے مزاج دعوت جو ہے وہ ہمیشہ ایک رہا کرتا ہے. صحیح بات کہی جاتی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. ہاں, اس وقت اتنا ہی. انشاءاللہ ایک اور اس سلسلے میں اور بات عرض کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سب کو صحیح وقت صحیح حالات کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.